ببلی کی شادی گاؤں میں ہو گئی. ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کو کہا مگر ببلی بھینس کے منہ میں سفید جاگ دیکھ کر واپس آ گئی. بولی ماں جی بھینس ابھی برش کر رہی ہے. شوہر: میں نے سنا ہے عورت دن میں 3000 باتیں کرتی ہے جبکہ مرد 1000 کرتا ہے. بیوی: ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے کیونکہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے. شوہر: کیا مجبوری؟ بیوی: دیکھا اب تم جیسے احمد کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا پھر تم کہو گے باتیں زیادہ کرتی ہے. میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے بعد شوہر اچانک اٹھا. اس نے اپنی پلیٹ اور گلاس دھو کر رکھ دیے. بیوی غصے سے نیلی پیلی ہو کر بولی بس کر دیا نا بنی بنائی عزت کا کباڑا. شوہر: جانو کیا ہوا؟ اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ بیوی: ہم گھر میں نہیں ہوٹل میں ہیں. ایک عورت دعا مانگ رہی تھی یا اللہ میرے شوہر کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں. دعا مانگتے اچانک رک گئی. شوہر: کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ بیوی: وہ مجھے یاد آ گیا آپ اکثر کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی ٹینشن تم ہو. لاہوری: آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ فیصلہ آبادی: BA لاہوری. سادہ BA؟ فیصلہ آبادی: نہیں کیمے والا. فیس بک کا کمال: اپنی خالہ کی عمر والی لڑکیوں سے عشق لڑا بیٹھے ہیں آج کل کے ناداں بچے. معصوم بچوں کا فیس بک پر احتجاج: کڑیاں نو اپنی عمر سچ دسنی چاہیے. بچہ: ماں اگر کوئی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر 7 والوں کے صحن میں لڑکیوں کو دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں: بہت بری بات ہے اگر تم کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو سیڑھی کھینچ لینا. بچہ: کھینچ دی. ابو نیچے گر گئے انہیں چل کر اٹھا لیجئے. سیانے کہندے نے کتا دیکھو تو وہیں بیٹھ جاؤ. میں نے کتا دیکھا اور وہیں بیٹھ گیا پھر وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا پھر ہم دونوں 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے. کتھے نے سیانے. باپ اپنے نالائق بیٹے سے: 6-7 کے بعد کیا آتا ہے؟ بیٹا: 8 9 10. باپ: واہ یار میرا بیٹا تو لائق ہو گیا. اچھا اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بیٹا: گولا بیگی بادشاہ یکا. ایک لڑکی طوطا خریدنے بازار گئی اور ایک بولنے والا طوطا پسند آیا. لڑکی طوطے سے: میں کیسی لگ رہی ہوں؟ طوطا: بہت آوارہ سی لگ رہی ہو. لڑکی کو غصہ آیا. اپنی گاہکی خراب ہوتی دیکھ کر دکاندار کو بھی غصہ آیا. طوطے کو پانی میں غوطہ دیا اور کہا اب اگر تم نے غلط بات کی تو پانی میں ڈبو دوں گا. طوطے نے ٹھیک بات کرنے کا وعدہ کر لیا. لڑکی پھر بولی اچھا یہ بتاؤ کہ گھر میں اگر ایک میں ہوں اور ایک آدمی ہو تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ طوطا: تمہارا شوہر. لڑکی: اور اگر میرے ساتھ 2 آدمی ہوں تو دوسرا کون ہوگا؟ طوطا: تمہارے شوہر کا بھائی یعنی تمہارا دیور. لڑکی: اور اگر 3 آدمی ہوں تو؟ طوطا: تمہارا شوہر، دیور اور تمہارا سسر. لڑکی: اور اگر 4 آدمی ہوں تو؟ طوطا مالک سے: پانی لے آؤ، میں نے کہا تھا نا لڑکی آوارہ ہے. ایک بیگم صاحبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئیں اور روز شام کو فون کر کے شوہر سے پوچھتی کہاں ہیں آپ؟ شوہر بڑے اعتماد سے کہتا گھر پر ہوں. اور میں نے کون سا دوسری کے پاس جانا ہے؟ بیگم کہتی جوسر چلا کر دکھائیں. شوہر اٹھ کر جوسر چلا دیتا. گر گر گر. ایک شام بغیر بتائے واپس آ گئیں. دروازے پر تالا لگا تھا. پڑوسن سے پوچھا یہ کب آتے ہیں پتا ہے؟ پڑوسن نے کہا یہ صبح جوسر لے کر نکل جاتے ہیں اور رات کو 1-2 بجے واپس آتے ہیں. جانتے ہو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ جب آپ کی امی آپ کے سامنے آپ کے کزنز کی تعریف کرتی ہیں اور ان کزنز کی اصلیت صرف آپ ہی جانتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کے بچے لک منکی سلیپنگ ڈو ناٹ ڈسٹرب اور گورنمنٹ اسکول کے بچے شیدے ویخ تیرا پیو ستا پیا ہی مار وٹا. ایک مرد کپڑے کی دکان پر گیا اور سیدھا چینجنگ روم چلا گیا. تھوڑی دیر بعد چلا کر بولا پٹے منہ یہاں تو لوٹا ہی نہیں ہے. مس آج تم لیٹ کیوں ہوئے؟ اسکول 8 بجے شروع ہوتا ہے، دیر کیوں کی؟ شیدہ اور میری جان میری اتنی فکر مت کیا کرو، دوست شک کرتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں پیار کرنا مشکل ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کاٹن کا سوٹ استری کرنا زیادہ مشکل ہے۔ رانا دوست سے پچھلے 20 سالوں سے میرا ایک مشاہدہ ہے۔ دوست رانے وہ کیا؟ رانا ویرے جب بھی پھاٹک بند ہوتا ہے ٹرین ضرور آتی ہے۔ ایک پٹھان خالی کاغذ کو بار بار چوم رہا تھا۔ ایک سردار نے دیکھا اور پٹھان سے پوچھا اسے کیوں چوم رہے ہو؟ پٹھان بولا یہ لو لیٹر ہے سردار، لیکن یہ تو خالی ہے۔ پٹھان ہمارا گرل فرینڈ گونگی ہے۔ اب موبائل فونز میں یہ بھی فنکشن ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تیسری بار اور سناؤ کہے کال خود بخود کٹ جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل NTV اردو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ غلط فہمی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لے کر کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کہہ پاتے اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ابو یہ لیں، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی بھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ۔ شرارتی کاکا ابو یہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ ابو تمہاری ماں گھر چلاتی ہے، اسے حکومت مان لو۔ میں کماتا ہوں، مجھے وزیر مان لو۔ کام والی کام کرتی ہے، اسے مزدور مان لو۔ تم اپنے آپ کو ملک کی عوام مان لو، چھوٹے بھائی کو ملک کا مستقبل مان لو۔ کاکا اب مجھے پالیٹکس کی سمجھ آ گئی ہے۔ ابو کل رات میں نے دیکھا کہ وزیر مزدور کے ساتھ کچن میں گلے مل رہا تھا، حکومت سو رہی تھی، عوام کو کسی کی فکر ہی نہیں تھی اور ملک کا مستقبل رو رہا تھا۔ لڑکے نے 10 لڑکیوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور اپنی ماں سے کہا ان میں سے ایک لڑکی مجھے بہت پسند ہے، وہی آپ کی بہو بنے گی۔ بوجھیں تو کون سی ہے ان 10 لڑکیوں میں سے؟ اماں نے بغور سب کو دیکھ کر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لڑکی تمہاری پسند کی ہے اور تم اسی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ لڑکا انتہائی حیرت سے بولا جی بالکل۔ ماں بولی کیونکہ ان سب میں سے صرف یہی لڑکی مجھے زہر لگ رہی ہے۔ شیدا اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے لڑکی کا نام لکھ رہا تھا کہ اچانک رونے لگا۔ دوست پیار کرتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ شیدا یار سپیلنگ غلط ہو گئے۔ ڈی پی پر ان لوگوں نے بھی گن پکڑ کر فوٹو لگائی ہوتی ہے جن کے قریب اگر جوس کا ڈبہ بھی پھٹے تو ان کا ترا نکل جاتا ہے۔ ایک جوڑے نے جب اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ منائی تو ایک صحافی ان کا انٹرویو لینے پہنچا۔ وہ جوڑا اپنی بہترین اور سکھی ازدواجی زندگی کے لیے بہت مشہور تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کی 25 سالہ ازدواجی زندگی میں کسی چھوٹی سی بات پر بھی تکرار نہیں ہوئی تھی۔ لوگ ان کی اس محبت سے بھرپور ازدواجی زندگی کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ شوہر نے بتایا ہماری شادی کے فوراً بعد ہم ہنی مون منانے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئے۔ وہاں ہم لوگوں نے گھڑ سواری کا پروگرام بنایا۔ میرا گھوڑا بالکل ٹھیک تھا لیکن میری بیوی کا گھوڑا تھوڑا نخرے والا تھا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے اچانک میری بیوی کو گرا دیا۔ میری بیوی اٹھی، اس گھوڑے پر بیٹھ کر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا یہ پہلی بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی۔ تھوڑے دور چلنے کے بعد گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ بیوی نے گھوڑے سے پھر کہا یہ دوسری بار ہے، اور پھر اس پر سوار ہو گئی، لیکن تھوڑی دور جا کر گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا۔ اس بار میری بیوی نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنا پرس کھولا، پستول نکالی اور گھوڑے کو گولی مار دی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا اور میں بلند آواز سے بیوی پر چلایا یہ تم نے کیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ پہلی بار ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہماری زندگی خوشی اور امن سے گزر رہی ہے۔ بڑی مشکل ہوتی تھی جب بیولوجی کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جسم کے سیل، فزکس کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب بیٹری، اکنامکس کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب فروخت، ہسٹری کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب جیل، انگریزی کے ٹیچر نے پڑھایا سیل مطلب موبائل۔ تعلیم ہی چھوڑ دی بھائی صاحب یہ سوچ کر کہ جس اسکول میں 5 استاد متفق نہیں اس اسکول میں پڑھ کر کیا ہوگا، اور صحیح مطلب تو بیوی نے سمجھایا سیل مطلب ڈسکاؤنٹ۔ لڑکی مجھے عربی لڑکے پسند ہیں۔ لڑکا الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ چوری کا وائی فائی استعمال کرنے والوں کی قیامت کے روز پر MB کے حساب سے چترول ہوگی۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر
جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے. بیوی رومانٹک موڈ میں بولی. اور آپ نے جو شادی سے پہلے میری نیندیں چرائی تھیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شوہر بکواس کر تو رہا ہوں، وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے. اسے پہلی بار میں نے اپنے دوست کی شادی میں دیکھا تھا. وہ میرے سامنے سے کافی بار گزری تھی اور وہ بار بار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی. شاید میں اسے پہلی نظر میں اچھا لگا اور وہ بھی مجھے اچھی لگی. میں موقع دیکھ کر اس کے پاس گیا اور آہستہ سے پوچھا جی فرمائیے. اس نے شرماتے ہوئے کہا بھائی آپ نے شلوار الٹی پہنی ہوئی ہے. نظریں اب کمزور ہو چکی ہیں، اب تجھے ذرا نزدیک آنا ہوگا. تشریح: شاعر مرنے تک حرکتوں سے باز نہیں آئے گا.